نہیں چاہتا ہے تو ہر جمعے ختم نبوت کی بات کرتا ہے، ہر جمعے ناموس رسالت کی بات کرتا ہے. یہاں سے اپنا بوری بستر اٹھاؤ، کوئی ضرورت نہیں، اگلے جمعے یہاں تقریر کرنے نہیں آنا. کہتے جمعے والے دن مجھے اس نے باتیں سنائی، میں باتیں سن کے چپ کر کے شاہ المعانی کے مزار پہ چلا گیا. ساتھ ہی مزار تھما گیا اور میں نے رو کر اسے ہاتھ باندھ کے عرض کیا. میں نے کہا شاہ صاحب میں آپ کے نانا جان کی عزت کا پہرے دار ہوں. شاہ المعانی کے مزار پہ کہا، میں نے کہا شاہ صاحب میں آپ کے نانا جان کی عزت کا پہرے دار ہوں، اور یہ دنیا کے کتے جو ہیں مجھے آنکھیں دکھاتے ہیں. کہتے بس یہ میں کہہ کے آگے ابھی میں مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تھا، خبر ملی کہ MNA صاحب کے بچے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے. کہتے ہیں اگلے دن خبر ملی کہ اس کے دوسرے لڑکوں کو بھی کسی نے قتل کر دیا ہے. 3 لڑکے تھے، اس نے کہا اس سے پہلے کہ تیسرا جائے. وہ اٹھا سیدھا آیا بابا خادم کے پاس مدرسے میں جامع نظامیہ میں، آ کے پاؤں میں گر کہا مولوی صاحب کیا غلطی ہو گئی، اللہ کا واسطہ ہے. 2 مار سٹے نے، تیسرا رہ گئے اور میرے اندر زور بھی نہیں بچے پیدا کرنے کا. اس وقت اس نے معاف. یہ شاہ المعانی کا مزار. اس وقت شاہ المعانی حیات تھے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی وہاں سے چلے گئے اور آئے شاہ المعانی کے بعد. شاہ المعانی کا یہ کمال تھا، ادھر دیکھیے. شاہ المعانی کا یہ کمال تھا کہ شاہ المعانی جو ہے ان کے ہاتھ میں جو بندہ ہاتھ دیتا تھا نا بیعت کرتا تھا، آپ پہلے دن ہی اس کو غوث پاک کی زیارت کرا دیا کرتے اپنے مرید کو. ان کا کمال تھا شاہ صاحب. شاہ المعانی کے پاس شیخ عبداللہ محدث دہلوی آئے اور آ کر آپ نے عرض کیا کہ میں کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں، حضور والی بغداد کی جو اپنی جو کتاب ہے فتوح الغیب، اس کی شرح لکھنا چاہ رہا ہوں، آپ حضور والی بغداد سے مجھے اجازت لے کر دیں. حضور والی بغداد سے اجازت لی. پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے شاہ المعانی نے اجازت دی، کہا جاؤ لکھو، اب تمہارے ہاتھ نہیں کانپیں گے. کہتے میں نے پھر شرح لکھی، لیکن اس کے باوجود سنیے گا شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے یہ وصیت کی، سنیے گا. میں محدث کی بات کر رہا ہوں، میں کسی بابے کی بات نہیں کر رہا. 1.5 بائی 2 انچ کے لوٹے جو ہے غوث پاک کی شان پر بھونکتے ہیں، جن کو کیمرے کے سامنے بیٹھنا آ گیا وہ بس وہ صبح شام جو ہے 6 فٹ کی لمبی زبان لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. شیخ عبداللہ محدث دہلوی جو پاک و ہند کے سارے علماء کی علم حدیث کی سند میں جس کا نام آتا ہے، کہتے ہیں کہ کتاب لکھ دی، اپنے شاگردوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو منع کیا. کہا خبردار میں مر بھی گیا اس کتاب کے اوپر میرا نام نہیں لکھنا. اگرچہ میں نے غوث پاک سرکار کی کتاب کی شرح لکھی ہے، لیکن میں اس قابل نہیں کہ سرکار بغداد کی کتاب کے اوپر میرا نام آئے. اتنا بڑا محدث جو ہے وہ حضور والی بغداد کی ایسی عزت کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں. ابن حجر اسقلانی انہوں نے کتاب لکھی. میں آپ کو وہ جو بات بتا رہا ہوں کہ رسمی نہ سمجھے، میں اس پر آپ کو تھوڑا ذہن بنا کے اس طرف لے کر آ رہا ہوں. ابن حجر اسقلانی بہت بڑا نام. ان کو ابن حجر اسقلانی کو جبل من جبال الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی علم حدیث کے پہاڑوں میں سے پہاڑ کہا جاتا ہے ان کو. اتنا بڑا نام. ابن حجر اسقلانی نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. عرب کے اندر ان کی بخاری کی شرح چلتی ہے. انہوں نے حضور والی بغداد کی شان میں کتاب لکھی، غبطۃ الناظر فی مناقب شیخ عبد القادر. غبطۃ الناظر، غبطہ کہتے ہیں، غبطہ کا معنی یہ ہوتا ہے رہنے والے کو کتے دے پنجاب دے رہنے والے صبح صبح اٹھ گراں اٹھو نا تو جس ٹائم روشنی پھٹتی ہے، دی نکل دے، دی سب سورج نکل دے تے اس ٹائم بوٹے ہوتا چڑی روشنی پہنتی ہے. صبح صبح پہلے ٹائم اس ٹائم بوٹے دیکھنا تو کتنا مزہ آتا ہے. آدھا کہ نہیں آتا؟ اس ٹائم جو اکھیاں کا سکون ملتا ہے نا، اس کا عربی زبان میں چاہتے غبطہ. اس وقت جو آنکھوں کو سکون ملتا ہے نا، تو اس کو کوئی عظیم نظارہ آپ دیکھیں، مثلا کوئی آبشار دیکھیں، کوئی درختوں سے لدا ہوا کوئی پہاڑ دیکھیں،